لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ گنتی گننا چاہے تو کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر باہر کی نعمتیں نہیں، خود انسان کے جسم میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی بھی شکر گزاری میں اگر تمام عمر سجدے میں سر رگڑتا رہے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے ہماری مشینری بنائی ہے، ایسا محکم نظام ہے اور اتنا خوبصورت اور ایسا پیچیدہ کہ ہزاروں ڈاکٹر ریسرچ کرتے کرتے تھک گئے لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمارا دماغ اللہ نے بنایا ہے، ایسی اس کے اندر وائرنگ ہے کہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اس وائرنگ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا خوردبین لگانا پڑے گی یا اور آلات لگانا پڑیں گے، تب وہ وائرنگ ہمیں دکھائی دے گی۔ تمام سنگل جو جاتے ہیں جسم پر وہ دماغ ہی سے جاتے ہیں کہ ہاتھ کب کام کرے گا، پیر کب کام کرے گا، معدہ کب کام کرے گا، دل کب کام کرے گا، پھیپھڑے کب کام کریں گے، کیا کام کریں گے۔ سارے سنگل کہاں سے جا رہے ہیں؟ دماغ سے جا رہے ہیں۔ یہیں سے ساری کیا ہے؟ رگیں جا رہی ہیں، نسیں جا رہی ہیں۔ اور یہ نسیں اتنی ہیں کہ آج کے سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان نسوں کو جوڑا جائے، آپس میں ملایا جائے گانٹھ لگا کر کے، تو پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگ جائے گا۔ اتنی نسیں ہمارے اس دماغ کے اندر اللہ نے رکھی۔ لیکن اس میں کبھی آپ نے سنا کہ جناب کیا ہے، فالٹ ہو گیا ہو؟ جب فالٹ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی برین ہیمریج ہو گیا، کوئی نس کیا ہو گئی، پھٹ گئی۔ اب لاکھوں لاکھ خرچ کر کے بھی پہلی حالت پر آدمی نہیں آ پاتا، ایک نس کے پھٹنے سے، ایک نس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہزاروں لاکھوں جو ہماری رگیں بنائی ہیں، نسیں بنائی ہیں، اگر ان کی قیمت بندہ چکانا چاہے تو سب کچھ بیچ کر بھی چکا نہیں سکتا۔ یہ صحیح طرح اپنا کام کر رہی ہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی فیل ہو جائے تو ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں اور اپنی زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، ایک نس کے خراب ہونے پر۔ اللہ نے یہ ساری کی ساری کیا رکھی؟ ٹھیک رکھی، اپنی جگہ پہ درست کام کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جا کر کے جن کی رگیں خراب ہو جاتی ہیں دماغ کی، جو پاگل ہو جاتے ہیں اور جو اپنے آپے میں نہیں رہتے، کوئی رگ دب جاتی ہے۔ کیا ہوا کہ جناب یہاں کمر کی رگ دب گئی ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پھٹ جائے گی کمر۔ ایک رگ دبنے سے یہ حال ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، سوچا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے ہمارے جسم کا سسٹم اور نظام بالکل درست رکھا ہے، تو اس مالک کا کتنا احسان ہے۔
اگر اس کا 1% بھی ہمارے جسم کا خراب ہو جائے نظام، 1%، کروڑوں میں سے 1% خراب ہو جائے تو ہم اپنی زندگی سے عاجز آ کر کے خودکشی کر بیٹھیں گے، خودکشی کر لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا اور چل رہا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آٹومیٹکلی سسٹم چل رہا ہے۔ یہ آٹومیٹکلی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ ٹھیک چلتا ہے، اور جب اللہ کی نگرانی اور حفاظت کی آنکھ ہٹتی ہے تو انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اس مالک کا سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے ٹھیک چلا رہا ہے، میری صحت ٹھیک ہے، تو مجھے اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں ہماری آنکھیں ہیں، دیکھنے میں ہماری یہ 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھوں کے ڈاکٹر بھی کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ پردے کا ڈاکٹر الگ ہے، اندر جو ہے اس اندر جو مشین لگی اس کا ڈاکٹر الگ، اس کے اندر جو ہے اس کے ڈاکٹر الگ ہیں۔ اس میں بھی کئی سارے کیا ہیں؟ الگ الگ شعبے ہیں اور الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہمارے والد صاحب کی آنکھ خراب ہوئی تو ہم یہاں آشی ڈاکٹر کیا دکھانے گئے، اس نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی ڈاکٹر ہے، یہ نہیں ہے آپ دلی لے کر کے جاؤ، ہم دلی لے گئے، وہاں جا کر کے ایک ڈاکٹر دکھا کہ یہ اور مسئلہ، آگے جاؤ دوسرے کو دکھاؤ جا کر کے، پھر دوسرے کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ آنکھ کے اندر بھی ایک پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے۔ اس کے بہت سارے کیا الگ الگ اللہ نے حصے بنا رکھے ہیں، ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی نظام چل رہا ہے، لیکن ذرا سی آنکھ خراب ہو جائے تو اب پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ بینائی واپس نہیں آتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس لیے ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دل بنایا ہے، اگر دل 1 منٹ کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ کوئی اپنی زندگی بچا سکے گا؟ 1 منٹ کے لیے 72 مرتبہ 80 مرتبہ ہمارا دل 1 منٹ میں دھڑک رہا ہے، یہ کون دھڑکا رہا ہے؟ کون پمپنگ کرا رہا ہے؟ اللہ تو کر رہا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو اس کا دھڑکنا بند ہوگا، ہمارا پھڑکنا بند ہو جائے گا، ہم ڈھیر ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، دل کے اندر بھی کیا ہے؟ بہت سارے الگ الگ شعبے ہیں، اس میں بھی کئی سارے ڈاکٹر لگتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر گڑبڑ ہو جائے تو اللہ کی انسان جو ہے وہ پوری قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا شاہکار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ اربہا ارب مالیت کا مالک ہے ہر انسان، اگر اپنی باڈی کی قیمت لگائے گا اربوں کا مالک ہے، اور کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میں کیا ہوں؟ بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ذرا اس سے پوچھو اپنی ایک آنکھ دے دے 4 لاکھ روپیہ ملیں گے، دینے کے لیے تیار ہو گئی؟ اپنا ایک ہاتھ دے دے، ایک ہاتھ 20 لاکھ دیں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ پوری باڈی کی قیمت لگائی جائے کتنی بیٹھے گی؟ یہ اللہ نے ہمیں مفت میں دے رکھی، فری میں دی، کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپلیکیشن نہیں لگائی، کوئی درخواست نہیں لگائی کہ یہ باڈی ہماری ٹھیک رہے، اعضاء ہمارے ٹھیک رہیں، اللہ نے دی ہے تو ہم اس کا حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ یہ ہمارے جسم کی نعمتیں ہیں اندرونی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ناشکر بندے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ ایک کتا شکر گزار ہے، آپ اسے کیا کرتے ہو؟ کبھی آدھی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہو، اور کبھی کیا ہے جو ہڈیاں چوسی ہیں چوس کر کے ان کا گوشت نکال کر کے اس کے ریشے کو ختم کر کے پھر کتے کو ڈالتے ہیں، وہ ان کو چوس لیتا ہے اور پوری رات گزار دیتا ہے اسی پہ۔ وہ نہیں کہتا کہ رات بھر میں پہرا دیتا ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے کہ روٹی کھلا دیا کر، وہ نہیں کہتا۔ چوسی ہوئی ہڈیاں دوبارہ وہ چوستا ہے اور رات بھر پہرا دیتا، سوتا نہیں۔ ہم خراٹے لے کر کے سوتے ہیں، وہ پہرا دیتا ہے کہ میرا مالک سو رہا ہے، کہیں میرے مالک کے مکان پر کوئی حملہ نہ کر دے اور کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وہ جاگتا رہتا ہے،
وہ باوفا ہے اور ہم اس جانور سے بھی زیادہ بے وفا ہیں۔ رات میں مرغن غذائیں کھا کر کے، طرح طرح کی نعمتیں کھا کر کے سوتے ہیں، تو ایسا سوتے ہیں کہ فجر کی بھی توفیق نہیں ہوتی، فجر کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ رات بھر جاگتا ہے، پھر بھی اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے، اور صبح ہو کر کے اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ہر جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے جو عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی۔ ہر جانور عبادت کرتا ہے، ہر پرندہ عبادت کرتا ہے۔ میں صبح کو گھر سے آتا ہوں تو صبح کو چڑیاں اس وقت میں درختوں اوپر چہچہا رہی ہوتی ہیں، آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تو ان انسانوں سے یہ چڑیاں بہتر ہیں جو انسان سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رب کا حق پہچانا، یہ صبح اٹھ رہی ہیں، اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، غافل انسان کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ دیکھو مجھے وہ نعمتیں نہیں ملی جو تمہیں ملی ہوئی ہیں، اور میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں ٹہنیوں پر رہ کر کے۔ مستقل میرا کوئی مکان نہیں ہے، لیکن تم انسان ہو کہ تمہیں خوبصورت مکان بھی ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان مکانوں کے اندر ہر طرح کی سہولیات تمہارے لیے مہیا ہیں، خوبصورت بیوی بھی ملی ہوئی ہے، اور دیگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس مال بھی بہت سارا ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت اتنی ہے کہ سوتے ہیں تو صبح کو اٹھا نہیں جاتا۔ سبق لیں، ہم جانوروں سے سبق لیں، پرندوں سے سبق لیں، درندوں سے سبق لیں کہ یہ تو اپنے مالک کا حق ادا کرنے والے ہیں، ہم ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ بدتر ہم ہو گئے۔ ان کو تو کبھی ملے کبھی نہ ملے، لیکن یہ شکر گزاری میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، مکمل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ ایک گھوڑے کو دیکھو جس کو بو کی ٹانگے میں جوت دیا جاتا ہے، وہ دن بھر کیا کرتا، بھاگتا رہتا ہے، اسے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے کیا کر لے، لید کر لے، بھاگتا رہتا ہے، لید کرتا رہتا، بھاگتا رہتا، پیشاب کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی تو کہہ سکتا تھا مالک سے، جناب ہم دن بھر دوڑتے ہیں، اتنی مہلت تو دے دو کہ ہم پیشاب کر لیں، اتنی مہلت دے دو کہ ہم لید کر لیں۔ نہیں، وہ بھاگ رہا ہے، آپ کا ہنٹر اس کے اوپر بج رہا ہے، لیکن کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، بھاگتا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن بھر اس نے محنت کی، شام کو آپ جا کر کے اسے کھونٹے سے باندھ رہے ہیں، بیوی سے پوچھا جا کر کے بھائی اس کے لیے گھاس ہے کہ جی گھاس تھوڑی سی ہے، پیٹ بھرنے کو نہیں ہے، تھوڑی سی ڈال دی آپ نے، وہی کھا لی۔ وہ نہیں کہتا دن بھر تم نے محنت لی ہے، کم سے کم پیٹ تو بھر دیتے ہمارا۔ کبھی پانی پلانا بھول جاتے ہیں، لیکن وہ زبان حال سے کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ ہمارے پاس ایک نعمت کی کمی ہو جائے تو محلہ جان لیتا ہے، ایک بیماری لگ جائے محلہ جان لیتا ہے، ایک پریشانی آ جائے محلہ جان لیتا ہے۔ یہ پتہ چل گیا ہم ناشکرے ہیں، جانوروں سے زیادہ ناشکرے ہیں، جانور ہم سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم سوچیں ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، پھر بھی اگر ہم شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیو ہم سے زیادہ نمک حرام پھر کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا؟ یہ ظاہری نعمتیں بھی، پھر باطنی نعمتیں، روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس مالک نے اسلام دیا، قرآن دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، صحیح مسلک دیا، اور صحیح شریعت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گامزن کیا، تو حق بنتا تھا اس مالک کا کہ ہم شکر ادا کرتے، حق بنتا تھا اس مالک کا کہ ہم اس کے سامنے کیا کرتے، سجدہ ریز ہو جاتے۔ لیکن غفلت کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے، غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، تہ لگی ہوئی ہے، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس مالک کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، کتنا شکر ہمیں اس کا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کیا کہ ہم حقدار ہیں ان نعمتوں کے جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، حق بنتا ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملیں؟ نہیں میرے بھائیوں، حق نہیں بنتا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ مل رہی ہیں، ورنہ ہمارے جیسے کرتوت اور ہمارے جیسے اعمال ہیں تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس دھرتی کے اوپر زندہ نہ رہتے، حق تو یہ تھا۔
جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس دھرتی پہ ہم زندہ نہ رہتے، لیکن وہ مالک چشم پوشی کرتا ہے، ستاری کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے کہ میرے بندے کبھی تو لوٹ آئے میری طرف، کبھی تو آ جائیں میری طرف۔ جو حقیقی نیک ہوتے ہیں وہ اپنے کو نیک نہیں سمجھتے، اور جو بد ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ جی ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے اچھا کون ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں راستے سے، جمعے کے دن تھا، کپڑے پہن رکھے تھے، خوشبو لگا رکھی تھی، راستے سے جا رہے تھے، اوپر سے ایک عورت نے کچڑا ڈالا، سارا ان کے اوپر گرا جا کے۔ اب وہ عورت تو پریشان ہو گئی کہ نہ معلوم کیا سنائیں گے، تو کچرا جھاڑا اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ عورت آئی، کہنے لگی کس بات پہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تو کوڑا گرا ہے، کرکٹ گرا ہے۔ کہ میں اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں، یہ جسم تو اللہ کے عذاب آنے کا حقدار تھا، شکر ہے مالک کا کوڑا آیا ہے، اس پر آگ نہیں برسی، کوڑا گرا ہے اس پہ آگ نہیں برسی۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جسم عذاب کا مستحق تھا، لیکن کوڑا ہی صرف اس کے اوپر گرا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم اور آپ ہیں کیا؟ گناہوں میں لت پت ہیں، زندگی شرمندگی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم جیسا پارسا کوئی نہیں، ہم جیسا نیک کوئی نہیں، ہم جیسا اچھا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے سوچو کہ یہ زندگی کہلانے کی حقدار ہے؟ اس کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ یہ زندگی ہم اللہ کے سامنے لے کر کے جائیں گے، کیا میری زندگی قبول ہو جائے گی؟ یہ میرے 4 سجدے جو میں لے کر کے جا رہا ہوں، یہ قبول ہوں گے اللہ کے یہاں؟ گناہوں کے دلدل میں جو دھسا ہوا ہوں اور پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، کہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو سکوں گا؟ کیا اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں میں؟ سوچیں، ہم غور کریں اس سلسلے میں۔ ایک طرف نعمتوں کی برسات اور ایک طرف گناہوں کی بہتات ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے تو پھر شکر گزاری میں اطاعت کے لیے ہر وقت ہم کمر بستہ رہتے، کوئی لمحہ ہمارا غفلت سے نہ گزرتا، کوئی لمحہ بھی نہ گزرتا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک اللہ والے جا رہے تھے، چند جوان مل گئے، انہوں نے اتفاق سے اپنا سر مڑا رکھا تھا۔ کیا ہے؟ سر مڑا رکھا ہے۔ جوان جا رہے تھے مستی کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا بڑے میاں ہیں، ہاتھ پکڑا، لے گئے، سمندر کی سیر سپاٹ کرنا تھی، کشتی میں بٹھایا، جوان بیٹھ گئے، سر ان کا مڑا تھا، ایک نے دھول ماری، ہنسے زور سے، دوسرا آیا اس نے لگائی، پھر ہنسے، اس طریقے سے تماشا بنا لیا، دھول مارے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنے ولی کی ایذا پر غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اعلان کیا میرے بندے اگر تو کہے میں کشتی الٹ دوں، یہ سارے کے سارے اسی میں غرق ہو جائیں گے، تیرے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کشتی اگر الٹنا ہی ہے تو ان کی دل کی کشتی الٹ دیجئے۔ کیا الٹ دیجئے؟ اللہ ان کی دل کی کشتی الٹ دیجئے، اور جیسے یہ دنیا میں خوش ہے نا، ایسے ان کو آخرت میں بھی خوشی مل جائے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور ان سب نے توبہ کی، یہ سب کے سب ولی ہو کر کے مرے، ولی ہو کر کے مرے۔ ایک سوچ یہ بھی ہے، ایک سوچ یہ بھی ہے، ایک سوچ ہماری ہے، ہم 4 سجدے اگر کر لیتے ہیں تو دوسرے کو کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 سجدے اگر کسی کو کرنے کی توفیق مل گئی، نیکی کی توفیق مل گئی، تو سامنے والے کو سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو پکا جنتی ہے اور میں نے جنت اپنے نام الاٹ کرا لیا، میں پکا جنتی ہو گیا۔ جو اپنے لیے سوچو وہ سامنے والے کے لیے سوچو۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی دی ہیں،
ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہمارے ذمہ اتنی ہی ہے۔ اگر کوئی مجھے یا آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دے تو بولو کبھی بھی اس کی نافرمانی کریں گے؟ کبھی نافرمانی کریں گے اس کی؟ رات کے اگر 1:30 بجے بھی بلائے گا بھاگے چلے جائیں گے، موسی نے میرا موسی نے بڑا احسان کیا، اس نے بڑا احسان کیا، اتنی بڑی رقم مجھے اس نے دے دی ہے بغیر کسی مفاد کے، لہذا میں تو اس کے پیروں کی دھول بن جاؤں گا، جب بلائے گا جس حال میں ہوں گا، اچھا ہوں یا مریض ہوں، میں پہنچ کر کے رہوں گا، محسن ہے میرا۔ ارے سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے، سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ نے کروڑوں نہیں کھرب نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اور دے رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ کاش کہ اس مالک کے لیے بھی اسی طرح دوڑ دوڑ کے ہم اطاعت کرنے والے بن جاتے، دوڑ دوڑ کے فرما برداری کرنے والے بن جاتے، اس مالک کے لیے اسی طرح ہم اپنی ناک رگڑنے والے بن جاتے، اس کے احسان کے تلے ہم اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے اور اس کے احسان کی شکر گزاری میں ہر وقت ہماری زبان تر و تازہ رہتی کہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے بہت کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، میری اوقات سے زیادہ مجھے دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ یہ جو نعمتیں ملی ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ صحت ملی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے، کب اس میں گھن لگ جائے کچھ نہیں پتا، دولت ملی ہے کب فقر کا شکار ہو جائے کچھ نہیں معلوم ہے، ہمیں جو اولاد ملی ہے نہیں پتا یہ اولاد اللہ کب چھین لے ہم سے، مکان ملا ہوا ہے، اتنے مکانات بلڈنگوں میں رہنے والے آج مجبور ہو گئے کرائے پر رہنے کے لیے، کرائے پر رہنے کے لیے۔ اس لیے نعمتیں جو ملی ہیں اگر شکر گزاری کرتے رہو گے اللہ ان میں اضافہ کرے گا، ناشکری کرو گے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ساری نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اس وقت سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔